السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ردیف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج قافیے کے حوالے سے میں ایک سیریز آف دا ویڈیوز جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ علم قافیہ کے حوالے سے، قافیے کی درستگی کے حوالے سے جو ہے بہت ابہام ہے احباب کے اندر، شعراء تک کے اندر، اور اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور تعین کے ساتھ یہ کہنا، جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ قافیہ درست ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، اس کی بہت سی جہتیں ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ قافیے کے حوالے سے ایک سیریز جو ہے، ایک سلسلہ جو ہے ویڈیوز کا، وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا جائے، تاکہ قافیے کے حوالے سے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر میں ابتدائی طور پر کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قافیے کی جو عام تعریف یا عام پہچان، کہ کسی بھی غزل کے اندر، اور نعت بھی عام طور پر غزل کی حیثیت میں ہی کہی جاتی ہے، جو لفظ بعین ہی بار بار آ رہے ہوتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو لفظ ہم وزن ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے میری ایک نعت ہے، الہی درگزر کر دے مدینے والے کے صدقے، کرم کی ایک نظر کر دے مدینے والے کے صدقے۔ اب یہ مدینے والے کے صدقے جو ہے یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے جو نظر اور گزر ہے یہ آپس کے اندر جو ہے وہ ہم وزن ہیں، اور یہ اس کے قوافی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ بے بسم اللہ، جس طرح کہا جا سکتا ہے کسی چیز کو کہ یہ اس کی بے بسم اللہ ہے، قافیے کی دنیا میں، قافیے کے سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے دو لفظ آپ کو آنے چاہیے۔ جی ہاں، دو باتوں کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ کسی بھی لفظ کے اندر حروف زائد کون سے ہیں اور حروف اصلی کون سے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ تعین کرنا ہے۔ اگر آپ یہ تعین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائد ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ قافیے کے بارے میں جو ہے بڑی جزم کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ فیصلہ کر سکیں گے، کہہ سکیں گے، بتا سکیں گے، پڑھا سکیں گے، رہنمائی کر سکیں گے کہ یہ قافیہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو حروف اصلی اور حروف زائد، حروف اصلی وہ ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے کہ اگر وہ لفظ جو ہیں یا اس لفظ کے اندر وہ جو حروف ہیں ان میں سے اگر آخری حرف آپ نے جو ہے وہ ہٹا دیا، حذف کر دیا، تو وہ لفظ ہی جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، یا بے معنی ہو جائے گا یا اس کے معنی بدل جائیں گے۔ جی ہاں، اور اضافی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اضافی ہے، یعنی اگر آپ ان کو ہٹائیں تو جو اصل لفظ ہے وہ پھر بھی قائم رہے گا۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے شرم، اور شرم سے آگے شرمندہ ہے، اور اسی طرح سے شرمندگی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تین لفظ رکھے ہیں، شرم، شرمندہ اور شرمندگی۔ جی ہاں، اب دیکھیں کہ اس کے اندر آپ جو لفظ شرم ہے، اس میں سے اگر آپ میم ہٹا دیں، جی ہاں، تو وہ جو لفظ شرم کے جو معنی ہوتے ہیں، جس کو ہم حیا کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ شر رہ جائے گا۔ ہاں جی، اور شر ایک بالکل الگ لفظ ہے جس کے معنی ہے برائی، جو خیر کا متضاد ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شرم کے حروف اصلی جو ہیں وہ شین، رے اور میم ہے۔ میم جو ہے وہ شرم کا آخری حرف اصلی ہے۔ اور اب دوسرا لفظ شرمندہ۔ اب یہ دیکھیں کہ میم کے بعد نون بھی ہے، دال بھی ہے، ہے بھی ہے۔ اسی طرح سے شرمندگی، اس میں بھی دیکھیں آپ کہ میم کے بعد نون ہے، دال ہے، گاف ہے اور یہ ہے۔ ادھر شرمندہ میں 3 حرف ہیں اور شرمندگی میں 4 حرف ہیں۔ اب آپ شرمندہ کے ساتھ سے نون بھی ہٹا دیں، دال بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ شرم۔ تو ثابت ہوا کہ شرمندہ کے اندر جو حروف زائد ہیں وہ نون، دال، ہے جو ہیں یہ حروف زائد ہیں، اور حروف اصلی جو ہیں وہ شرم تک ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا آخری حرف اصلی جو ہے وہ میم ہے۔ جی ہاں، ٹھیک
इसी तरह से एक दूसरा लफ्ज़ ताबिंदगी, जी हाँ, थोड़ी देर के लिए। तो ताबिंदगी के अंदर आप देखें कि इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो ताब है, जी उसके बाद उसी तरह से नून, दाल और गाफ और ये 4 हरूफ जो हैं ये हरूफ ज़ायद, जी क्योंकि ताब का मतलब है चमक, रोशनी। तो अब देखिए कि अगर ताब की बे हटा दी जाए तो पीछे क्या रह जाता है, ता रह जाता है। ता जो है वो एक बिल्कुल ही एक अलग जो है वो हर्फ बन जाता है, अलग लफ्ज़ बन जाता है। ता जो है वो तक के मानी में होता है, यानी ताब के जो वो मानी से चमक, रोशनी, वो ख़त्म हो गए। तो हरूफ असली और हरूफ ज़ायद की हमने यही तारीफ़ मुतय्यन की है कि हरूफ असली वो होते हैं कि अगर उनमें से आखिरी हरफ जो है वो ख़त्म कर दिया जाए तो वो लफ्ज़ जो है या तो बेमानी हो जाएगा, जी हाँ, बात सूरतों में वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा, या उसके कोई और ही मानी हो जाएगी, जी हाँ। जबकि हरूफ ज़ायद जो होते हैं वो हरूफ होते हैं कि अगर वो हटा भी दिए जाएँ तो वो लफ्ज़ जो है वो अपनी मानवियत नहीं खोता, जी हाँ, उसकी मानवियत जो है वो कायम रहती है। हरूफ ज़ायद जो होते हैं वो सिर्फ़ लफ्ज़ की जो मानवियत है उसको कुछ जहत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जी हाँ। इस तरह से शर्म और शर्मिंदगी, ताब और ताबिंदगी। अब ये जो इंदगी यानी ये जो इजाफ़ा है ये उसकी कैफियत को वाज़े करने के लिए ये इजाफ़ा हो रहा है, वरना शर्म और ताब के जो हकीकी मानी है वो उसी तरह से इन 2 लफ्ज़ों के अंदर भी कायम रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला और सबसे अहम नुक्ता काफ़िए के हवाले से आपने ये समझना है कि जब भी 2 लफ्ज़ों के हम काफ़िया होने का आप फैसला करने बैठे तो सबसे पहले इस बात का तअय्युन करें कि इन 2 लफ्ज़ों के अंदर कौन से हरूफ जो हैं वो हरूफ असली हैं और कौन से हरूफ जो हैं वो हरूफ ज़ायद हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको यही तअय्युन करना है कि इसके हरूफ असली का आखिरी हरफ कौन सा है, क्योंकि काफ़िए की सारी बुनियाद, काफ़िए की सारी इमारत जो है वो जो आखिरी हरफ असली होता है उसके ऊपर खड़ी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि इससे आगे जो है आपको लेकर चलूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2 बहुत ही अहम टर्में यानी हरूफ असली और हरूफ इज़ाफ़ी ये समझ में आ गई होंगी, और नीज़ ये भी समझ में आ गया होगा कि कवाफ़ी के हम काफ़िया होने का फ़ैसला करने के लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि जो लफ्ज़ आप हम काफ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या उनके बारे में ये फ़ैसला करने वाले हैं कि ये आपस में हम काफ़िया हैं या नहीं, उनका ऑपरेशन करें, इस तरह से ऑपरेशन करें कि उनके अंदर जो हरूफ इज़ाफ़ी हैं, जो इज़ाफ़ी हरूफ हैं वो अलग कर दें, हरूफ असली अलग कर दें। इससे इल्तिमास के साथ कि दुआओं में याद रखें और इस इस्तिफ़ा के साथ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।